अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा सीईसी बुलाएंगे, उसमें कोई फैसला करेंगे। अब अपडेट आपको कर देते हैं जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, बहुत अहम इजलास है। बिलावल हाउस में बैठक लगी है। इसी पर बात करते हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, 6 नुकाती एजेंडा था इस इजलास का, अभी तक कितने नुकात पर बात हो सकी है, क्या मामला तय पाए जा रहे हैं? देखें, चौथा जो इंतहाई अहम नुकाता था तीसरी इजलास का, वो था पीडीएम के साथ चलने का मामला और इस्तीफों का मामला। पीडीएम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो शोकाज नोटिस दिया गया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीसरी इजलास में नोटिस को पढ़कर तमाम शरका को सुनाया। उसके बाद उस नोटिस की कापी जो है वो फाड़ कर वहीं फेंक दी है। जब बिलावल भुट्टो ने नोटिस की कापी फेंकी तो जो इजलास में मौजूद 50 से ज्यादा सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने तालियां बजाई और बिलावल को दाद दी। बिलावल ने जो शोकाज नोटिस जो शायद खाकन अब्बासी की जानिब से पीपल्स पार्टी को भेजा गया था पीडीएम की तरफ से, उसकी काफी फाड़ने के बाद जो बात कही, वो कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। पीडीएम में हम बराबरी की बुनियाद पर शामिल हुए थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हमें जो है वो डिक्टेट किया जाए या फिर हमें इस तरह का नोटिस दे दिया जाए। पीडीएम में हम किसी को इस तरह जवाब दे नहीं है और नोटिस की कापी बिलावल ने फाड़ कर फेंक दी। ये सब कुछ भी मालूमात में आया। अच्छा ठीक है, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। जेयूआई से हाफिज हमदुल्ला साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, नोटिस पर बात करेंगे ये कहा था और अब खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि वो फाड़ कर फेंक दिया उन्होंने, और जो तजवीज़ सामने आई है, जो कुछ बिलावल भुट्टो को कहा गया है, वो ये कि एक तो इसको फाड़े तो अच्छा करेंगे, दूसरे ये कि मौलाना की बात नहीं सुनेंगे, इस सिलसिले में पीएमएलएन की बात नहीं सुनेंगे। पीडीएम अगर इन्हीं ज़वाबित में चले तो बेहतर है, अदरवाइज जैसे इन्होंने इसको फाड़ा है वैसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनकी सीईसी का इजलास है, अगर इस बुनियाद पर वो शोकाज नोटिस को पढ़कर और फिर पाड़ देते हैं और सुनील जो पॉलिटिशियन है उनकी पार्टी की सीईसी के मेंबर है वो उस पर तालियां बजाते हैं, तो आप बताइए शोकाज नोटिस देना ये तरीका उनके मुताबिक ये अमल बहुत बुरा है, या उन्होंने शोकाज नोटिस पाड़ के फेंक दिया ये अमल गैर सियासी गैर जमहूरी है। दूसरी बात यह है कि शोकाज नोटिस का मतलब तो ये था कि पीडीएम के इजलास में, सरबराही इजलास में, उसके बाद जो फैसले हुए थे उन फैसलों पर अमल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने भी उस पर अमल नहीं की और एएनपी ने भी नहीं की। अब शायद खाकान अब्बासी जो जनरल सेक्रेटरी है पीडीएम की और मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर है, ये तो हवा में सदर नहीं बने। न खाकान अब्बासी हवा में खलाई मखलूक ने सदर बनाया है, मौलाना फजल रहमान साहब को खलाई मखलूक ने सदर बनाया है। और मेरे ख्याल में ये पीडीएम का जो इत्तेहाद और इकट्ठ है, ये उन कुव्वतों को जिसको हम गैर सियासी अशराफिया और गैर जमहूरी अशराफिया कहते हैं, उनके लिए काबिल कबूल भी नहीं था। तो आज जब पीडीएम उन सियासी जमातों की वजह से जो पीडीएम का हिस्सा है, बिलखुसूस बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जिसमें एक सूबे में हुकूमत है, वो इस किस्म का तर्जामल अपनाते हैं, मुझे बताइए इससे फायदा जमहूरी और सियासी कुव्वतों को पहुंचता है या गैर सियासी और गैर जमहूरी कुव्वतों को पहुंचता है? दो बातें हैं जिनको वो बिल्कुल सामने सामने रखते हैं इस सारी की सारी बहस के नतीजे में। वो कहते हैं पीडीएम है सो है, लेकिन इसका कोई आइन नहीं है, तो शो कॉज देना बनता नहीं था, तो ये इसीलिए वो अपनी प्रेस्टीज के ऊपर ले रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जिन लोगों ने गिलानी को अपोज किया था, ये सियासी फतह है, उन्होंने ही गिलानी को वोट दे दिया। वो कहते हैं इखलाकियात पे क्वेश्चन मार्क ऐसे है कि आप दे नहीं सकते, पीडीएम दे नहीं सकती शो कॉज। दूसरे सियासी फतह तो ये है कि जो पहले हामी नहीं थे वो अब साथ खड़े वोट देने पर मजबूर है। सर, इन दोनों पॉइंट्स को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, यूसुफ रजा गिलानी को पहले नामजद कर नॉमिनेट करके क्या पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेशन से पहले पीडीएम की प्लेटफार्म से बात की? नहीं की बात, लेकिन पीडीएम की तमाम जमातों ने उनकी राय इत्तेफाक किया जब सरबराह हुआ। इससे पहले आपको याद है
سر بات طویل ہو رہی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بات بھی مکمل کریں لیکن ساتھ میں اس پہ بھی کامنٹ کریں. آج کی جو ان کی CEC ہے سر وہ کتنی سیاسی ہے، اور اس میں یہ جو ایکٹ ہے کہ وہ پھاڑ کے بھی پھینک دے اور کلیپنگ بھی کرے اس کے اوپر، سر یہ کتنا سیاسی رویہ ہے؟ سر آپ بات بھی مکمل کریں، اس پہ بھی کامنٹ کریں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی رویہ نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، 9 پارٹیاں سربراہی اجلاس میں، وہ ان کی رائے یہ ہے کہ ہم نے استعفا کی طرف جانا ہے لانگ مارچ کے اینڈ میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم CEC میں جاتے ہیں. ایک رائے تھی. پھر اس کے بعد اچھا حافظ صاحب، اب اسی اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ آگے PDM کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ANP پہلے ہی علیحدہ ہو چکی، پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی اب ہوگا PDM کے ساتھ یا نہیں؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہی سوال مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، آج CEC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جو شو کاز نوٹس PDM کی جانب سے دیا گیا تھا اس کو بلاول بھٹو نے پھاڑ دیا، باقی لوگوں نے اس پر تالیاں بجائیں. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اب ساتھ چلے گی PDM کے ان حالات میں؟ یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی کو کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی کو اگر انہوں نے شو کاز نوٹس پھاڑا ہے تو اپنے فیصلے سے بھی آگاہی دے دینی چاہیے. پیپلز پارٹی کے سامنے 2 یا 3 چیزیں ہیں بالکل واضح شکل میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ چیئرمین کی سیٹ پیپلز پارٹی کو جائے گی اور وائس ڈپٹی چیئرمین کی JUIF کو جائے گی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ موقع دیا جائے گا PMLN کو، تو اس فیصلے سے منحرف ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس سے اختلاف بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کا الیکشن ان سے چوری کیا گیا، اور ان حالات میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو واپس آ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہاں اگرچہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن موجودہ سچویشن میں ہم یہ چاہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوا. اگر یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ ایک الیکشن لڑنا چاہتے تھے جو ان کا حق ہے، اگر وہ اپنے فیصلے سے انحراف کرنا چاہیں، تو پھر ان کو یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ باپ کی پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن چننے کی کیا ضرورت تھی. یہ بھی اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ باپ کی پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے یا اتحاد کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن چنتے ہیں، تو پھر باپ کی وہ پارٹی کے 4 ووٹ جن کی وجہ سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ اپوزیشن کا ایجنڈا کنٹرول کریں گے. ملک صاحب، جو سوال جتنے سارے بات کر رہی ہے، جتنے سارے سوال ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آج جیسے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھاڑ دیا شو کاز نوٹس اور پھر تالیاں بھی بج گئیں، اس کا تو سیدھا میسج ہے کہ ہم سے سوال کوئی نہیں کریں، ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. سر یہ تو بالکل آپ کو ایسے نہیں لگتا؟ یہ ان کی مرضی ہے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور PDM میں نہیں رہنا چاہتے تو میسج یہی تھا. کہہ سکتے ہیں. جی میسج تو ہو سکتا ہے، مگر آپ کہہ بھی دینا چاہیے نا. لیکن اب میسج تو انٹرپریٹیشن پہ جس نے وہ سگنل دیا ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا سگنل کیا ہے. آپ اور میں تو انٹرپریٹ کریں گے، اور جو انٹرپریٹیشن آپ دے رہی ہیں وہ غالباً بہت زیادہ کوئی عجیب و غریب انٹرپریٹیشن نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جواب بھی تو دینا ہے نا، اور اگر نہیں بھی دینا ہے تو یہ تو کہنا ہے نا کہ ہم جواب نہیں دیں گے، تو وہ کہہ دیں. تو ملک صاحب اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسی صورتحال میں چونکہ اچھے تعلقات ہم نے گزشتہ کچھ مہینوں میں دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، ایون مریم صاحبہ نے بلاول کو بھائی کہا اور کافی اچھی یہ جوڑی بھی رہی، PDM میں جم کر انہوں نے سیاست بھی کی. اب کیا پیپلز پارٹی کو آپ راہیں جدا کرنے دیں گے یا کوئی بیچ کا راستہ آپ لوگ نکالیں گے، منائیں گے پیپلز پارٹی کو؟ جی میرے خیال میں تو مریم صاحبہ سے آج بھی آپ پوچھیں گی تو وہ بلاول کو بھائی کہیں گی، اور ہم بھی بلاول کو بھائی کہیں گے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری سیاست اکٹھی ہو گئی. اگر PDM کے بینر کے نیچے اگر ہم کو سیاست باپ پارٹی کے ساتھ مل کے کرنی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. PDM کے علاوہ بھی ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ہم باپ پارٹی کے ساتھ مل کے سیاست کریں. صحیح. ملک صاحب اس پہ آپ نے تفصیلی اپنا رد عمل دیا ہے، وقت آپ نے دیا، آپ کا شکریہ. اب چونکہ JUI کا رد عمل ہم نے لے لیا، مسلم لیگ نون کا رد عمل لے لیا، پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فردوس صاحبہ، آج CEC کا اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، جس میں بلاول بھٹو نے وہ شو کاز پھاڑ کے پھینک دیا جس کو PDM نے دیا تھا پیپلز پارٹی کو، اور یہ بھی کہا
کہ عزت کی سیاست کرتے ہیں, عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی اور پی ڈی ایم سے اگر الگ بھی ہونا پڑا تو ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ شوق آزمی پھاڑا, یہ بلاول بھٹو نے شاہد خان عباسی کا گریبان پھاڑا, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے دستوں گریبان تو تھے, لیکن اس وقت ان کا بیانیہ جو تھا عوام نے کرچی کرچی کر کے تو زمین بوس کر دیا ہوا تھا. اب یہ گریبان پھاڑنے والا جو رہتا تھا سلسلہ, وہ آج بلاول نے اس کا آغاز کر دیا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم نون لیگ کی ڈکٹیشن کی بجائے اپنی جو پولیٹیکل انٹرسٹ اور اوور آل پارٹی اسٹریٹجی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. پہلے دن سے میں یہ کہہ رہی ہوں اور دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ یہ میرج آف انکنوینئنس ہے, اور یہ وہ اتحاد اور ملاپ ہے جس کے سرے آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. یہ دریا کے دو وہ کنارے تھے جو ساتھ ساتھ بہتے رہیں گے, لیکن کبھی ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوگا. یہ ریل کی پٹڑی کی دو وہ لائنیں ہیں کہ جو کبھی آپس میں ملنی نہیں تھی, تو یہ زبردستی ان کو جوڑا گیا تھا, اور عمران خان کے بغض, اناد اور مخالفت میں یہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے, کیونکہ ان کا سانجھا درد تھا کہ کیسز سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. تو وہ جو وہ درد میں ان کو کمی آ رہی ہے, جو ان کی راہیں جو ہے وہ جدا ہو رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک روایتی جو حریف ہونا ہے وہ سامنے آئے گا. یہ اور تکلف کبھی بھی برطرف ہو جائے گا, یہ تکلفات کبھی بھی ختم ہو جائیں گے, اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. جی بالکل, یہ خلیف زبردستی بنے تھے, خریف یہ نیچرل, یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا جو انیکسپیکٹڈ ہو. تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بات کر رہی تھی. ڈسکا کا معاملہ نون لیگ خاصی خوش دکھائی دیتی ہے. ڈسکا ضمنی معرکہ نون لیگ کے نام جو رہا, نوشین افتخار نے 16,641 ووٹس کی برتری سے تحریک انصاف کے علی اسجد ملی کو شکست دے دی. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نوشین افتخار کو 1,10,076 جبکہ علی اسجد ملی کو 93,433 ووٹ ملے. نون لیگ کی جیت پر کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور خوب جشن منایا. تحریک انصاف ڈسکا کا الیکشن تو نہ جیت سکی, لیکن ووٹوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا. پی ٹی آئی نے 2018 کے مقابلے میں 52% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. نون لیگ کے ووٹوں میں بھی 8% اضافہ ہوا ہے. الیکشن ہار گئے مگر ووٹوں کی تعداد بڑھ گئی. تحریک انصاف نے نون لیگ کے سیاسی گڑھ سے 93,000 سے زیادہ ووٹ لے کر سب کو حیران کر دیا. علی اسجد ملی نے 2018 کے انتخابات میں 61,432 جبکہ 2021 میں 93,433 ووٹ حاصل کیے, جو تقریباً 52% زیادہ ہے. یعنی گزشتہ عام انتخابات کے مقابلے میں پی ٹی آئی امیدوار کا ووٹ بینک نمایاں طور پر بڑھ گیا. دوسری طرف 2018 کے الیکشن میں لیگی امیدوار سید افتخار الحسن نے 1,01,617 ووٹ حاصل کیے تھے. 3 سال بعد بھی ووٹ بینک میں کچھ زیادہ فرق نہ پڑا. اس بار سیدہ نوشین افتخار نے 1,10,075 ووٹ حاصل کیے, جو تقریباً 8% زیادہ بنتے ہیں. گزشتہ عام انتخابات میں آزاد امیدوار عثمان عابد نے 57,500 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, لیکن ضمنی الیکشن میں کوئی بھی آزاد امیدوار نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکا. معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان نے پی ٹی آئی کی شکست کا ذمہ دار ریٹرننگ افسر کو دیا قرار. کہا آر او کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, انہوں نے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ کو ہرانے میں اہم کردار ادا کیا. لیگی ایم پی ایز اور ایم این ایز ووٹ ڈلواتے رہے, حفظہ شہباز ڈسکا میں دندناتے رہے, مہم چلاتے رہے. ابھی تک آر او نے کسی کو نوٹس تک جاری نہیں کیا. آر او صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی, جو ان کا جذبہ تھا ہر حال میں نون لیگ کو کامیاب قرار دینا ہے اور اس کو الیکشن جتوانا ہے. پی ٹی آئی کی جو جیتی ہوئی سیٹ تھی اسے شکست میں بدلنے میں کامیاب ہوئے. ایس او پیز کی دھڑا دھڑ خلاف ورزیاں ہوتا دیکھنے کے باوجود وہاں الیکشن کروانے پہ بزد رہا. 12 کروڑ روپیہ جو اس الیکشن میں
तकसीम किया गया, हमजा शहबाज शरीफ उसी डस्के में दंदनाता हुआ गया। उसके तमाम उस डिस्ट्रिक्ट के MP MNA उसी वाइज बैठ के सरेआम पोलिंग कैंप्स में कैंपेन करते रहे। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ जान की अमान पा के कि वो नून लीगी MPA MNA तो हर पोलिंग स्टेशन पे विराजमान होकर वोट डलवाते रहे। RO साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने किसी को नोटिस इशू नहीं किया। नोटिस इशू करने का मशगला उनकी सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ जुड़ी हुई है। हम हार के भी जीत गए और ये अखलाकी मैदान में जीत के भी हार गए। ऐसे में मुस्लिम लीग ने भी जहांगीर तरीन से उम्मीदें लगा ली हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवाम घबराए नहीं, जहांगीर तरीन का जहाज मुल्तान से उड़ने वाला है। पहला पड़ाव पंजाब और दूसरा इस्लामाबाद है। जहाज पंजाब आया तो बुज़दार सरकार फारिग हो जाएगी, इस्लामाबाद गया तो वफाकी हुकूमत जाएगी। जिसकी हुकूमत और वजीर आजम की कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत हो, वो अवाम को रिलीफ देगा। जहाज मुल्तान से पंजाब आया तो पंजाब की हुकूमत फारिग। जहाज अगर मुल्तान से वफाक आया तो वफाक की हुकूमत फारिग। जो वजीर आजम होता है, जो अवामी मैंडेट लगा के लेकर आया होता है, वो अटेंडेंस लिस्ट नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के खाने पर कौन कौन गया था। जब मैंडेट RTS को बिठा कर लिया जाता तो फिर जहाज़ों की लॉकबुक देखी जाती। जो मदीना की रियासत का नाम लेकर करप्शन करे, जो मदीना की रियासत के ऊपर सियासत करे, उसको अवाम मुस्तरद न करे तो और क्या करे। अवाम बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन का जहाज मुल्तान से उड़ने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी है। पहला पड़ाव पंजाब है, दूसरा पड़ाव इस्लामाबाद। एस्टेब्लिशमेंट, वोट चोर और जो अवाम के मैंडेट पर शक खून मारते हैं, जब वो वोट के डब्बे से दूर रहते हैं तो 19 फरवरी वाला नतीजा नहीं आता, 10 अप्रैल वाला नतीजा आता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं डस्का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हार कर भी जीती। असद अली ने जितने वोट लिए उससे मालूम हुआ कि इमरान खान का बयानिया जिंदा है। उनका कहना था जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे, शहजाद अकबर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म महंगाई के मामलात खुद देख रहे हैं। शेख रशीद ने स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोलने का ऐलान किया। इलेक्शन में PTI हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत जीती है। उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाजा कर रहे थे। इमरान खान का बयानिया नहीं पिटा है। इतने वोट जो असद अली ने लिए हैं वो इस बात की का सबूत है कि इमरान खान का बयानिया भी पिटा है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली जो आपस में यूदियों में दाल बांट रही है। ब्रॉड कमीशन इंक्वायरी ने स्विस अकाउंट्स खोलने को भी अहकाम दिए हैं। स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, उसका केस दोबारा खोला जाएगा। शहजाद अकबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। मान बुज़दार का किला मजबूत है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है तो वो खड़ा है। इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा हुआ है, तमाम लोगों से लड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आज महंगाई का रोना रो रहे हैं। रमज़ान में इमरान खान और उसकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी लूट मार का धंधा है उसको कंट्रोल किया जाए। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कोरोना की तीसरी लहर की खिलाफतवर्जी जारी है। एक दिन में सबसे ज़्यादा 114 अफराद जान से गए, जबकि मजमूई अमवात 15,443 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 46,066 टेस्ट किए गए। 5,050 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 73,875 तक पहुँच गए। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया का हुसूल लोगों के लिए एक नया और कड़ा इम्तिहान बन गया है। गर्मी में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, खवातीन परेशान हो गई हैं। अब्दुल अहद रिपोर्ट कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी, शहरी अजियत का शिकार। फैसलाबाद में गर्मी में स्टोर्स के बाहर घंटों कतारों में खड़ी खवातीन इंतजामिया पर फट पड़ी। कल भी आए थे तो कल कहते हैं शाम को आना, शाम को मैंने बेटा भेजा तो कहते हैं सुबह आना।
اب صبح کے آئے اب جا کے سامان ملا. اگر ایک چیز لیتے ہیں اور غریب بندہ وہ چیز لے گا جو اس کی ضرورت کی ہو, ٹھیک ہے نا. آٹا لیتے ہیں تو کہتے ہیں آٹے کے ساتھ اور سامان بھی لو. غریب اسے آٹے اور چینی اور گھی کے پیچھے دھکے کھا رہا ہے. حکومت کی جانب سے 19 اشیاء پر سبسڈی دی گئی ہے, تاحال یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ابھی تک دستیاب نہیں. میں پہلے 2 اسٹوروں سے پھر کے آیا ہوں, چینی نہیں ملی. یہاں پہ آئے ہیں, ادھر تو گھی بھی نہیں تھا, تو یہاں یہ ہے کہ گھی مل رہا ہے, چینی نہیں ہے. یوٹیلیٹی انتظامیہ کے مطابق کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے خریداروں کو سٹورز میں داخل کیا جا رہا ہے. کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عبدالاحد, ساما, فیصل آباد. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں مساجد کو بند کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا, مساجد بند نہیں کی جا رہی. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا, پوری قوم اکٹھے روزے رکھے گی, ایک ہی دن عید منائے گی. پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں حکومت مساجد بند کرنا چاہتی ہے. گزشتہ سال جب پورا عالم اسلام بند تھا اس وقت بھی اپنی مساجد کو بند نہیں کیا تھا. رمضان المبارک میں احتیاطی تدابیر میں بہت ساری بہتری کی گئی ہے. گزشتہ سال 50 سال عمر کی تھی, اس سال 60 سال سے زائد احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی. توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا کوئی ناجائز استعمال کرے گا تو اسے نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم نے کہا فحاشی عریانی ایک سبب ہے اور قرآن کا جو حکم ہے پردہ, انہوں نے کہا پردہ کرنا چاہیے. کہاں پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چھوٹی بچیاں یا بچے ریپ ہوئے ہیں, اس کا سبب جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے اس لیے وہ قابل گرفت ہے. یہی بات یونیسیف کہے, یہی بات عالمی ادارے کہے, یہی بات یورپ کے تھنک ٹینک کہیں تو ہم کہیں کہ واہ واہ کیا تحقیقات ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کی پریشانی کی بات کرتے ہیں. پولو کوئٹہ میں دکھائے آپ کو بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کا حلقہ انتخاب, جہاں سڑکیں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, صفائی کا کوئی انتظام نہیں. شہری محمد یاسر مسائل حل کرے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں. میرا نام محمد یاسر ہے, زرغون آباد فیز 3 کا رہائشی ہوں, جو کہ ملک سکندر صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب کا ایریا ہے. یہاں پہ کافی عرصہ پہلے ٹیوب ویل لگایا گیا جو لاکھوں روپے کی مالیت سے بنایا گیا, جو کہ اب تک غیر فعال ہے. بجلی کا اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اکثر ٹرانسفارمر جو ہے فیزز وغیرہ ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی ٹرانسفارمر موجود ہے جو کہ 50 kV کا ہے, جس کے اوپر 5 سے 6 گلیوں کا لوڈ ہے. یہاں پہ روڈ ٹوٹے پوٹے ہیں, آئے دن یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں پہ بلیک ٹاپ ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ترقیاتی کام روڈوں کے حوالے سے نہیں کیا گیا. یہاں پہ لوگ اپنا گھر کا کچرا گھر کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں, جو کہ دنوں مہینوں تک یہاں پہ پڑا رہتا ہے. ہمارا متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ علاقے کے مسائل پہ غور کریں اور ان کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں.